ایک چیز یہ ہے کہ بہت سے لوگ جب عیدگاہ میں جاتے ہیں یا مسجد میں جاتے ہیں، ان کی فجر کی نماز قضا ہوئی ہوتی ہے، تو جنہوں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی ہوتی ہے ان سے ایک درخواست یہ ہے کہ وہ مسجد میں جا کر کے یا عیدگاہ میں جا کر کے اپنی قضا نماز نہ پڑھے۔ السلام علیکم ناظرین، کل ہم نے جانا تھا کہ عید الفطر کی نماز کیسے ادا کی جائے۔ آج ہم جانتے ہیں کہ عید الفطر کے دن کیا کیا اعمال احادیث سے اور شریعت سے جائز ہیں جن کو کیا جانا چاہیے۔ ان مسائل کو اور ان مسنون چیزوں کو جاننے کے لیے ہم آج پہنچے ہیں حضرت مفتی ایاز احمد صاحب کے پاس، جو ایک امام و خطیب ہیں جامع مسجد سعیدیہ دہرادون کے۔ ہم ان سے جانیں گے کہ عید الفطر کے دن کے مسنون اعمال کیا ہیں۔ حضرت آپ کا استقبال ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید الفطر کے اور عید الاضحیٰ کے بہت سارے مسنون اعمال ہیں جو احادیث سے ثابت ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیے، صحابہ نے اور تابعین تبع تابعین نے کیے، اور یہ سلسلہ اکابرین سے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ ان میں سے کچھ اعمال میں ذکر کرتا ہوں جو مسنون ہیں، جن کو کرنا سنت ہے۔ ہم تمام مسلمانوں کو ان اعمال کو ضرور کرنا چاہیے تاکہ سنت پر عمل ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں اجر عظیم نصیب ہو۔ سب سے پہلا جو چیز ہے، ایک تو یہ ہے کہ جب ہم صبح کو اٹھیں تو سب کو یہ چاہیے کہ فجر کی نماز با جماعت ادا کر لیں، اور اس کے بعد پھر ہم عید الفطر کی نماز کی تیاری میں لگ جائیں۔ اور عید الفطر کی جب نماز کی تیاری کریں تو ان میں سے جو سب سے پہلے مسنون عمل ہے وہ یہ ہے کہ ہم غسل کریں۔ غسل کرنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ رہی ہے، آپ نے بھی غسل فرمایا ہے، اور آپ غسل کر کے پھر عید الفطر کی نماز کے لیے جاتے تھے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک بھی فرمایا کرتے تھے۔ تو مسواک کرنا بھی یہ مسنون ہے، اور یہ بھی ایک سنت عمل ہے، اسے بھی کرنا چاہیے۔ اور تیسری چیز، تیسرے نمبر پر جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ ہم اچھے کپڑے پہنیں اپنے کپڑوں میں سے۔ ضروری نہیں ہے کہ نئی ہی کپڑے ہوں، پرانے کپڑے ہوں، لیکن اچھے دھلے ہوئے صاف ستھرے کپڑے ہوں۔ نئے کپڑے اور اچھے کپڑے پہن کر ہم عیدگاہ کی طرف اور عید الفطر کی نماز کے لیے جائیں۔ اور چوتھا عمل یہ ہے کہ ہم خوشبو لگائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگانا بڑا پسند تھا، اور اس لیے بھی خوشبو لگانا بہتر ہے کہ ہم خوشبو لگا کر کے جائیں گے تاکہ دوسرے ہمارے پاس کھڑے ہونے والے شخص کو یا ملنے والے شخص کو ہم سے کوئی تکلیف نہ پہنچے، اور ہماری طرف سے کوئی ایسی بو اسے نہ پہنچے کہ جس سے وہ کراہت محسوس کرے۔ اس لیے خوشبو لگانا بھی سنت ہے۔ اس کے بعد جب ہم عید الفطر کی نماز کے لیے جائیں گے تو ایک مسنون طریقہ یہ ہے کہ ہم راستے میں پیدل جائیں، سواری پر سوار ہو کر نہ جائیں۔ بہتر یہی ہے کہ پیدل جائیں، اور جاتے ہوئے راستے میں تکبیرات کا اہتمام کریں، یعنی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ پڑھتے ہوئے ہم جائیں گے، اور ایک راستے سے جائیں گے اور دوسرے راستے سے واپس آئیں گے۔ یہ بھی سنت عمل ہے۔ اگر دو راستے نہیں ہے تو مجبوری ہے، لیکن اگر عیدگاہ کے دو راستے ہیں یا مسجد کے دو راستے ہیں تو پھر ہم ایک راستے سے جائیں اور دوسرے سے واپس آئیں۔ اور ایک یہ بھی سنت عمل ہے کہ عید کی نماز باہر میدان میں اور جنگل میں عیدگاہ میں ادا کرے، لیکن جیسا کہ آج کل کے حالات ہیں، کوئی مجبوری ہو یا کوئی پریشانی ہو، جیسا آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل کرفیو لگا ہوا ہے، لاک ڈاؤن ہے، پریشانی کا عالم ہے، تو ایسے حالات میں علماء نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ ہم مسجدوں میں نماز ادا کریں، اور اگر مسجدوں میں بھی نہیں پڑھ سکتے، مجبوری ہے، گائیڈ لائن آئی ہوئی ہے کہ مسجد میں 5 آدمی سے زیادہ نہیں جا سکتے، تو پھر ہم اپنے گھروں میں ہی نماز کو ادا کریں، اور اس کی علماء نے اجازت دی ہے۔ گھر کے اندر ایک امام ہو، 2 مقتدی ہوں، تو اس طرح سے ہم اپنی نماز کو ادا کر لیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ خطبے کا بھی اہتمام کر لیں۔ تو یہ مسنون اعمال جو عید الفطر کے ہیں، اور ایک عمل ان میں سے یہ ہے کہ جب ہم عید الفطر کی نماز کے لیے جائیں تو اس سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھا کر کے جائیں، جیسے کھجور وغیرہ کھائیں یا چھوارا کھا لیں، یا گھر کے اندر شیر وغیرہ بنی ہوئی ہو تو اسے کھا کر کے جائیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور وغیرہ کھا کر کے جایا کرتے تھے۔ تو یہ بھی سنت عمل ہے۔ یہ تمام کے تمام وہ اعمال ہیں جو سنت ہیں، اور ان کو
ہر مسلمان کو کرنا چاہیے۔ سال میں ایک مرتبہ عید الفطر آتی ہے، کم سے کم ہم اس میں جب واجب کو ادا کر رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کریں، چونکہ جو بھی عمل سنت کے جتنے بھی موافق ہوگا اس میں اتنا ہی زیادہ نور ہوگا اور اس کا ثواب اتنا ہی بڑھا ہوا ہوگا۔ ان چیزوں کا خیال رکھیں اور ان سنتوں کو ادا کرنے کی ہر مسلمان کوشش کرے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دن رکھا ہے یہ بہت ہی بہترین دن ہے، انعام کا دن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن فرشتوں کو بھیجتے ہیں اور وہ جا کر کے دیکھتے ہیں کہ ہمارے بندے کیا کر رہے ہیں۔ تو جو بھی بندہ جس حال میں بھی ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جا کر کے اس کی رپورٹ دیتے ہیں اور پھر بتاتے ہیں کہ وہ تمام کے تمام آپ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، نماز کے لیے جا رہے ہیں۔ پھر ایک منادی اعلان کرتا ہے اللہ کی طرف سے کہ ان سب کو یہ کہہ دو کہ اللہ کی طرف سے جو تم نے روزے رکھے تھے ان کا تمہیں انعام مل گیا اور تم اب بخشے بخشائے تمام کے تمام اپنے گھر جاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اس میں بخشش کا پروانہ مرحمت فرماتے ہیں۔ ایک چیز یہ ہے کہ بہت سے لوگ جب عیدگاہ میں جاتے ہیں یا مسجد میں جاتے ہیں ان کی فجر کی نماز قضا ہوئی ہوتی ہے، تو جنہوں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی ہوتی ہے ان سے ایک درخواست یہ ہے کہ وہ مسجد میں جا کر کے یا عیدگاہ میں جا کر کے اپنی قضا نماز نہ پڑھے، کیونکہ اس سے انتشار ہونے کا خطرہ ہے، لوگوں کے اندر چہمی گوئیوں کا سبب بنتی ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں یہ کیسی نماز پڑھ رہا ہے، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نفل پڑھ رہا ہے، اور چونکہ اس دن نفل پڑھنا عید سے پہلے وہ ممنوع ہے، تو اسی وجہ سے بہتر یہ ہے کہ اپنے گھر میں فجر کی قضا نماز پڑھ کر کے جائے اور مسجد میں جا کر کے قضا نماز نہ پڑھیں۔ اور ایک چیز اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ انسان جب گھر میں نماز پڑھے گا قضا تو لوگوں کے سامنے اس کی کوتاہی اور اس کی کمی نہیں آئے گی، اور جب مسجد کے میں جا کر کے پڑھے گا یا عیدگاہ میں جا کر کے پڑھے گا تو اپنے گناہ کو عام کرنا ہے، جو الگ سے ایک گناہ ہے تو اس سے بچنا لازمی ہے اور اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ اور بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے فجر کی نماز نہیں پڑھی تو ہماری عید کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں ہے، عید کی نماز جو پڑھے گا اس کی عید کی نماز ہو جائے گی۔ ہاں، جس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی اسے الگ سے نماز نہ پڑھنے کا گناہ ہوگا، لیکن یہ سمجھنا کہ اگر فجر کی نماز نہیں پڑھی ہے تو عید کی نماز بھی نہیں ہوگی، یہ غلط ہے۔ یہ ایک لوگوں کے اندر عام غلطی پھیلی ہوئی ہے، اس سے بچنا چاہیے اور لوگوں کو بھی بچانا چاہیے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم عید کی نماز نہیں پڑھیں گے کیونکہ ہم نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، وہ ڈبل گناہ کر لیتے ہیں۔ عید کی نماز پڑھ لینی چاہیے، اگر وقت نہ ہو تو عید کے بعد اپنی فجر کی نماز کو ادا کر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا گو ہوں کہ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ تھے حضرت مفتی ایاز احمد صاحب جو ہم کو بتلا رہے تھے کہ عید الفطر کے دن مسنون اعمال کیا ہیں۔ الحمدللہ بڑے اچھے سے انہوں نے سمجھایا ہے۔ امید ہے کہ سب ناظرین کی سمجھ میں یہ چیزیں آ جائیں گی، اور میں دعا گو ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر عید الفطر کے دن ان سنتی اعمالوں پر عمل کریں گے اور اپنے دوسرے ایسے مسلمان بھائیوں تک بھی اس بات کو پہنچائیں گے تاکہ وہ لوگ بھی سنتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں اور سنتوں کو زندہ کرنے والے بن جائیں۔ ایسی ہی معلوماتی اور اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا۔ آپ ہمیں فیس بک پر بھی فالو کر سکتے ہیں اور یوٹیوب پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔